اونٹ کے پیشاب کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں، اورانیین ایک قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ منافق تھے، بعد میں پتہ چلا ان کے پیٹ نکل گئے، بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشربوا من البانھا و ابوالھا، کہ اونٹ کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اس حدیث کی بنیاد پر بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا، کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، اور عرب بھی اس کو مانتے ہیں کہ کوئی بیماری ہو تو اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں. حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ بھئی پیشاب کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ علی الاطلاق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کہ اس لیے اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امام حنیفہ کی دلائل میں دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ جو واقعہ ایک جزوی واقعہ ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی نے کسی صحابی کو پیشاب پینے کی اجازت دی ہو، اور یہ تھے بھی کیا؟ منافق تھے. تو عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی پتہ چلا ہو کہ ان کی بیماری کی شفا کس میں ہے؟ اونٹ کے پیشاب میں. تو ایک جزوی واقعہ ہے، اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ نجاست کے متعلق جو دوسری حدیثیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں، اس میں علی الاطلاق پیشاب سے بچنے کا ہمیں حکم دیا. تو ہم کہتے ہیں کسی کو یقینی طور پہ پتہ چل جائے کہ اس کی بیماری کی شفا پیشاب کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بھی پینا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟